بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، تاریخ کی دنیا میں خوش آمدید۔ مجھے ڈاکٹر علی کہتے ہیں اور آج تاریخ کے جھروکوں سے ہم پاک فوج کے شاہینوں کی ان پروازوں کا ذکر کریں گے کہ جن کی دھاک دشمن کے سینوں پر آج بھی بیٹھی ہوئی ہے، اور دشمن کی جنگی تاریخ میں آج بھی پاک فضائیہ کے شاہینوں کے کارنامے درخشاں باب کی طرح چمک رہے ہیں۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجئے گا تاکہ ہماری آنے والی خون گرمانے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں، اور کمنٹ سیکشن میں پاک فوج زندہ باد کا نعرہ کمنٹ ضرور کیجئے گا۔ ناظرین، 6 ستمبر کا دن پاک فضائیہ کے لیے کڑی آزمائش کا دن تھا اور دونوں ملکوں میں کھلی جنگ شروع ہوئی۔ لاہور میں فوج کو پاک فضائیہ کی شدید ضرورت تھی اور یہ شاہین برق رفتاری سے وہاں پہنچ گئے۔ اسی شام پاک فضائیہ کی ایک پرواز آدم پور بھیجی گئی جو 3 بھارتی طیاروں کو تباہ کر کے آئی اور ساتھ ہی جام نگر کے ہوائی اڈے پر بمباری شروع کر دی، جس سے وہ اڈا ملبے کا ڈھیر بن گیا۔ لیکن اسکواڈن لیڈر شبیر عالم صدیقی اور ان کا نیویگیٹر اسکواڈن لیڈر اسلم قریشی واپس نہ آ سکے۔ ناظرین، اگلے روز B-57 بمبار طیاروں نے آدم پور پر حملہ کیا اور خوب تباہی مچائی۔ بمبار کی ایک اور پرواز پٹھان کوٹ بھیجی گئی، جنہوں نے وہاں کی رہی سہی کسر پوری کر دی۔ پہلی پرواز واپس آئی تو اپنے اڈے سے بم لے کر ہلواڑا چڑھی گئی۔ انڈین ایئر فورس پہلے ہی روز کے جھٹکے میں 22 لڑاکا بمبار طیاروں سے ہاتھ دھو بیٹھی تھی۔ بزدل بھارتیوں نے پنڈی اور کراچی پر ہوائی حملوں کی کوشش کی، مگر کسی بھی فضائی اور فوجی اڈے کو نشانہ بنانے میں بری طرح سے ناکام رہے۔ 7 ستمبر کو انڈین ایئر فورس نے مشرقی پاکستان میں ڈھاکہ، جیسور اور چٹاگام پر راکٹ اور بم برسائے، لیکن کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہ نکلا۔ لیکن وہاں پاک فضائیہ کا صرف ایک اسکواڈن تھا۔ جیسے ہی بھارتی طیارے واپس لوٹے، شاہین کلائیکونڈا کے ہوائی اڈے پر جا کر چھپٹے۔ بھارتی طیارے بڑی ترتیب سے لقمہ اجل بننے کے لیے تیار کھڑے تھے۔ عقابوں نے ان تمام طیاروں کو حملہ آور ہو کر نیست و نابود کر دیا، مگر اس روز ہمارا ایک فلائنگ آفیسر افضال شہید ہوا اور دشمن کو 2 ہنٹر 14 کنیبرا طیاروں کا بھرپور نقصان اٹھانا پڑا۔ 7 ستمبر کو ہی بھارتیوں نے سرگوتھا کو نشانہ بنانے کا فیصلہ کیا اور بمباری کے لیے اپنے طیاروں کو بار بار بھیجا۔ ان میں سے 4 مسٹیئرز زمینی توپچوں نے اڑا دیے اور ایک کو F-107 فائٹر نے زمین بوس کر دیا، اور 5 اسکواڈن لیڈر MM عالم نے صرف 1 منٹ میں گرا کر عالمی ریکارڈ قائم کر دیا۔ اور اس روز کے بعد سے بھارتیوں نے دن کی روشنی میں سرگوتھا پر حملہ کی کوشش چھوڑ دی۔ ناظرین، پاک فضائیہ نے فاضل کا سیکٹر، چونڈا، سیالکوٹ اور لاہور سیکٹر میں بھی بری افواج کی امداد کے لیے ہوائی جہاز بھیجے، جنہوں نے کئی ٹینکوں اور گاڑیوں کو تباہ کر دیا۔ مقبوضہ کشمیر کے ہوائی اڈے پر بھی حملے کیے، جہاں 3 مال بردار جہاز نظر آتش کیے گئے۔ ناظرین، پہلے 2 دنوں میں ہی بھارتیوں کو 60 طیاروں سے محروم ہونا پڑا۔ 8 ستمبر جب بھارت نے بختر بند ڈویژن سے چونڈا سیکٹر پر حملہ کیا تو اس روز تقریباً 20 پروازیں اس محاذ کے لیے اڑائی گئیں، جنہوں نے جانوں کی پرواہ کیے بغیر درختوں کی بلندیوں تک نیچا اڑ کر بھارتی ٹینکوں اور گاڑیوں کو نشانہ بنایا، ورنہ دشمن کے اس لوہے اور آگ کے خطرناک سیلاب کو روکنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ ناظرین، پاک فضائیہ نے نہ صرف چونڈا اور لاہور کے محاذوں پر انڈین آرمی کے دستوں پر تباہ کن بمباری کی، بلکہ بے باک شاہینوں نے دشمن کے ہوائی اڈوں جودھ پور، آدم پور، امبالہ، ہلواڑا، جام نگر اور پٹھان کوٹ کا بھرکس نکال کر رکھ دیا۔ 16 ستمبر تک بھارتیوں کی حالت یہ ہو گئی تھی کہ دن کے وقت ان کا کوئی طیارہ نظر نہیں آتا تھا، بلکہ شاہینوں کو اپنا شکار تلاش کرنے میں بڑی محنت کرنا پڑتی تھی۔ مثلاً MM عالم کو دریائے بیاس سے کافی فاصلے پر جب 2 ہنٹر نظر آئے تو انہوں نے بھارتی فضاؤں میں داخل ہو کر انہیں تباہ کر دیا۔ امرتسر کے قریب فلائنگ آفیسر یوسف علی خان نے ایک جیٹ مار گرایا
19 सितंबर को चविंडा के महाज पर जो जेट गिराया गया उसके पायलट महादेव को गिरफ्तार कर लिया गया। 21 सितंबर को एक और हवाबाज मोहन लाल को जहाज गिराकर गिरफ्तार किया गया और जंग के आखिरी रोज खेमकरन की फिजा में भारतीय तैयारा तबाह किया गया, जिसका पायलट हिंदुस्तान के पहले कमांडर इन चीफ करियापा का बेटा था और उसका पायलट जूनियर करियापा कैदी बना लिया गया। 22 और 23 सितंबर की दरमियानी रात को सुबह 3 बजे जंग बंदी हो गई और पाक फिजाइया के सरबराह एयर मार्शल नूर खान कहा करते थे कि भारत से जंग लड़ने के बाद पाक फिजाइया पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गई। अल मुख्तसर के दुश्मन के 110 तैयारे तबाह हुए, जिनमें से 35 फिजाई मार्कों में और 45 को जमीन पर तबाह किया गया। इन अदादो शुमार में भारत के वो 25 तैयारे शामिल नहीं जो एक अमरीकी नामा निगार के मुताबिक अम्बाला के हवाई अड्डे पर तबाह किए गए, वरना इस तरह भारत के तबाहशुदा जहाजों की तादाद 135 बनती है। इसके अलावा पाक फिजाइया की शाहीनों ने अपने जोरे बाजू पर 150 टैंक, 600 फौजी गाड़ियां और गोला बारूद से भरी 4 ट्रेनें और 100 के करीब तोपें तबाह की। नाजरीन, 7 भारतीय हवाबाजों को जंगी कैदी बनाया गया और एक जहाज को सही सलामत उतार कर कब्जे में लिया गया, जिसे स्क्वाड्रन लीडर बुर्जपाल सिंह उड़ा रहा था। और अब ये जहाज फैसल म्यूजियम कराची की जीनत है और उसके मुकाबले में पाक फिजाइया के 14 तैयारे जाया हुए। उनमें से फिजाई मार्गों में 4 जमीनी फायर और एक दुश्मन के बारूद से भरी गाड़ी पर हमला करते हुए उस रेलगाड़ी के बारूद फटने से तबाह हो गया। नाज़रीन, इस जंग के 37 बरस बाद जनवरी 2002 में एयर मार्शल अर्जुन सिंह को दिल्ली सरकार ने फिजाइया का सबसे बड़ा मनसब यानी मार्शल ऑफ द एयर फोर्स अता किया। भारतीय सरकार की इस हद दर्जा मेहरबानी की वजह खुद भारतीय मुबस्सिरीन भी तलाश करने से कासिर रहे, क्योंकि 1965 में इंडियन एयर फोर्स के वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ पीसी लाइन के मुताबिक इंडियन एयर फोर्स के उस वक्त के सरबराह एयर मार्शल अर्जुन सिंह और भारतीय आर्मी की क़यादत के माबैन बाहमी राबिते का खतरनाक हद तक फुकदान था। एक और मगरबी मुबस्सिर फ्रैंक मोरिस ने सितंबर 1965 के आखिरी अयाम में अपने तबसरे में लिखा कि भारतीय फिजाइया के सरबराह अर्जुन सिंह भारतीय फिजाओं और अपनी एयरफोर्स के तहफ़्फ़ुज़ में बुरी तरह नाकाम रहा। नाजरीन, हम पाकिस्तान के तमाम शहीदों और गाजियों और शाहीनों को खराज तहसीन और सलाम अकीदत पेश करते हैं। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।